حضرت عمار ابن یاسر ان کے گھر والوں کا حال، ان کو بھی سارا دن گرمی میں بھوکا پیاسا رکھ کر اور لوہے کا لباس زرہ پہنا کر تپتی ہوئی دھوپ میں اور ریت پہ کھڑا کر دیا جاتا، لٹا دیا جاتا اور دوسری تکلیفیں دی جاتی۔ نبی علیہ السلام نبی جب آل یاسر کے پاس سے گزرتے، ایک مرتبہ گزر رہے تھے، دیکھا اتنی تکلیفیں دی جا رہی ہیں، نبی علیہ السلام فرمایا آل یاسر صبر کرو، اللہ نے تم سے جنت کا وعدہ کیا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام گزر رہے تھے، دیکھا تکلیفیں دی جا رہی ہیں، وہ تو روز تکلیفیں دیا کرتے تھے، تو عمار ابن یاسر کے والد نے کہا یا رسول اللہ کیا ساری زندگی ہمیں تکلیفیں دی جاتی رہیں گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے، اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا، تمہارے لیے مغفرت کے وعدے ہیں۔ صبر کی تعلیم دیتے، کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ آگے بڑھ کے کوئی مکہ مار دو۔ بھئی مسلمان اور اگر کچھ نہیں بھی کر سکتے تھے، گالی تو دے سکتے تھے، کسی کے ہاتھ پہ مکہ تو مار، منہ پہ مکہ تو مار سکتے تھے، کچھ جواب تو دے سکتے تھے، لیکن وہ جتنا ظلم کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہوتی ہے کہ صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، آخرت کی فکر کرنی ہے، اللہ نے مغفرت کے وعدے کیے ہوئے ہیں۔ آل یاسر کے اندر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، عمار ابن یاسر کی والدہ، ان کو ابو جہل خوب تکلیفیں دیتا، مارتا، تنگ کرتا، حتیٰ کہ ایک دن گھنٹوں مارا، کھڑا رکھا، دھوپ میں تکلیفیں پہنچائیں، پھر غصہ اس کا ختم نہیں ہوا تھا، 2 اونٹ منگوائے، ایک کو ایک پاؤں میں باندھا، دوسرے کو دوسرے پاؤں میں باندھا، ایک کو ایک طرف دوڑایا، دوسرے کو دوسری طرف دوڑایا اور درمیان میں سے وار کر کے ان کو شہید کر دیا۔ یہ اسلام کی خاطر پہلا خون تھا جو ایک خاتون کا بہایا گیا۔ اور اسی طرح عمار ابن یاسر کے جو والد تھے وہ بھی ان تکلیفوں کو برداشت نہ کر سکے اور ان تکلیفوں کے اندر ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمار ابن یاسر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں کہ بعض مرتبہ تو ان کو اپنی جان کا خوف ہوتا کہ اب نہیں بچیں گے۔ ایک مرتبہ عمار ابن یاسر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آج کفار نے اتنی تکلیفیں مجھے پہنچائی ہیں کہ مجھے ان کی بات ان کو دکھانے، بچانے، اپنی جان بچانے کے لیے ان کو سنانے کے لیے ماننی پڑ گئی کہ انہوں نے کہا کہ لات و عزا جو ہمارے معبود ہیں ان کی تعریف کرو اور محمد و رسول اللہ کی گستاخی کرو، برا بھلا کہو، تو مجھے اپنی جان بچانے کے لیے کہنا پڑ گیا۔ تو میں اس کا حکم پوچھنا چاہتا ہوں، اس کا کیا مسئلہ ہے اور آپ مجھے بتائیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمار یہ بتا تیرے دل کی اس وقت کیا کیفیت تھی؟ کہا میرا دل تو آپ کے ساتھ تھا، وہ تو جان بچانے کے لیے ان کی بات کو پورا کیا کہ میری جان چھوڑ دیں۔ فرمایا کہ پھر جمع رہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں، آئندہ بھی اگر جان بچانے کے لیے جب اتنی تکلیف ہو تمہیں دے رہے ہوں کہ جان کے لالے پڑ جائیں اور وہ اس قسم کا کوئی مطالبہ رکھیں تو تم پورا کر لینا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ان سے پوچھا حضرت عمار سے کہ کفار تم کو پانی میں اتنے غوطے دے رہے تھے، بتاؤ اس وقت تم نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اس وقت بھی انہوں نے نازیبہ الفاظ کو بولنے کا حکم دیا تو میں نے اس کو پورا کر لیا اپنی جان بچانے کے لیے۔ اتنی تکلیفیں صحابہ کو دی گئیں۔ حضرت معصب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کسی نوجوان کو اتنا خوبصورت لباس، اتنا خوشبو، اتنا بہترین ہر اعتبار سے نوجوان کسی اور کو نہ دیکھا۔ مکہ کے ایک بڑے خاندان کے، ایک بڑے گھر کے تھے، والدہ ان کی بہت امیر تھی، نہایت قیمتی اور باریک لباس پہنتے، بہت اچھی خوشبو لگاتے اور حضر موت کے علاقے سے بہت خاص اور مہنگے ان کے لیے جوتے آیا کرتے تھے، شوز، وہ ان کو پہنا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں نے پورے مکے میں ان سے زیادہ ناز اور نعمت میں پلا ہوا نوجوان کوئی نہیں دیکھا۔ ان کو پتہ لگا کہ کوئی نبی آئے ہیں، دار ارقم میں ہیں، دعوت ایمان دیتے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے۔ نبی علیہ السلام نے جیسے ہی دعوت ایمان دی فوری طور پر قبول کر لیا اسلام، لیکن سب سے چھپایا۔ لیکن ایک مرتبہ عثمان ابن طلحہ نے ان کو تنہائی میں کسی جگہ نماز پڑھتے دیکھ لیا۔ جیسے ہی نماز پڑھتے دیکھا تو فوراً جا کے ان کی ماں کو اور قوم کو خبر کی کہ بھئی تمہارا بیٹا تو مسلمان ہو گیا، وہ تو یہ کہتے تھے بے دین ہو گیا۔ جیسے ہی ماں کو پتہ لگا، قوم نے اور ماں نے پکڑ کر قید کر دیا، برسوں قید رہے۔ پھر جب حبشہ کی پہلی ہجرت ہوئی تو اس میں کسی طریقے سے قید سے نکل کر یہ حبشہ پہنچے، اور جب واپس آئے، جب لوگ ان کو دیکھتے، حتیٰ کہ ماں نے ان کو دیکھا تو ماں نے بھی ظلم کرنا چھوڑ دیا،
کہ وہ نوجوان جو انتہائی ناز و نعمت میں پلا ہوا تھا، آج اس کی کیفیت یہ ہے کہ انتہائی پریشانی کے عالم میں اور انتہائی تکلیف کے عالم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ہماری پریشانیاں جو دنیا میں ہمیں ملتی ہیں یہ تو بہت تھوڑی ہیں، اللہ نے ہمارے لیے آسانیوں کا معاملہ کیا ہوا ہے۔ ہم انہی پریشانیوں کو اللہ کی طرف سے سمجھ کر صبر کریں تو ہمارے لیے جنت کے فیصلے ہوں گے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔